ایک مومن ایک مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے، جی نعمت پر ڈبل نعمت، یا سونے پر سہاگا کہ جنت بھی مل جائے اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے ذریعے کچھ اہم باتیں، کچھ نکات، ایسی رہنمائی ہماری اور آپ کی ہے، اگر جس پر ہم اور آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان نکات پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ جنت میں داخلے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا کہ عنوان یہ ہوا کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے والا ہے۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے، اور یاد رہے یہ تمام دلائل عمومی ہیں، ان دلائل میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مرد ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی، نہیں، بلکہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ تمام دلائل جو ہے یہ عمومی طور پر دلالت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شخص وہ ہے جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جنت میں اپنی رفاقت، اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، یہ دونوں حدیثوں کو روایت کرتے ہیں الگ الگ سندوں سے، اور اس روایت کو امام سیوطی نے، بہقی نے اور مجمع الزوائد کی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت مجھ پر اس طریقے سے طاری ہے، میرے قلب و جگر پر آپ کی محبت کا غلبہ اس انداز میں ہے کہ جب میں آپ سے دوری اختیار کرتا ہوں، آپ سے دور اپنے گھر میں جاتا ہوں تو آپ کی یاد ستاتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، فوراً آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، سکون پہنچاتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی یہ ہے کہ فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، جب میں اس دنیا سے میرے اور آپ کے تعلق توڑنے کو یاد کرتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، یہ بات سوچ کر کے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو تمام رسولوں کے انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو تو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، تو جب اگر میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں اور آپ کی یاد اگر مجھے وہاں ستائے تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی جب یہ محبت کا جذبہ دیکھا، آپ لاجواب ہو گئے، آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئے۔ عرش والے رب نے اس عظیم صحابی کی بات کو سنا اور ان کی محمد
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे को देखा तो फौरन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब भेजा कि जाओ और इस बात का जवाब अर्श वाला रब उस सहाबी को इस अंदाज में देता है वमन युतिइल्लाह वरसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीक़ा। सूरह निसा आयत नंबर 69। ये लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन सहाबी को जवाब दे दीजिए वमन युतिइल्लाह वर रसूल कि जो भी चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, जो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करेगा फउलाइका मअल्लज़ीना, तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले जन्नत में उन लोगों के साथ होंगे अनअमा अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा इनाम किया। कौन लोग हैं? मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ होगा अल्लाह। वश्शुहदा, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों के साथ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों के साथ होगा जो दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए नेक आमाल को अंजाम देते हैं। उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों के साथ होगा और नेक लोगों के साथ होगा। व हसुन उलाइका रफीका, अल्लाह फरमाता है क्या बेहतरीन साथी, क्या ही खूब बेहतरीन साथी है अगर किसी को मैसर आ जाए। अगर ये सिफत के लोग जन्नत में जिसको मिल जाए उसको समझ लो बेहतरीन साथी, बेहतरीन दोस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो ये फायदा मेरे भाइयों दोस्तों है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का कि हमें तमाम नबियों की रिफाकत के साथ साथ हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हासिल हुई। आज मेरे भाइयों दोस्तों, इस रोए जमीन पर अगर कोई जमात ये कह दे कि अगर हम इस कायनात में किसी की बात को मानते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है, अगर किसी के हुक्म को सही मानों में अपनी जिंदगी में नाफिज करते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद हम किसी की बात को तरजीह नहीं देते, चाहे वो कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो। और हम ये भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाने के बाद हम उसके बाद अब किसी की बात को नहीं मानते हैं, नहीं कबूल करते हैं, चाहे वो बताने वाले हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमारे वालिदैन क्यों ना हो। अगर हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार अगर उनकी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुखालिफ है तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल करने के लिए इन तमाम रिश्तों को छोड़ सकते हैं। हम उनकी बात मानने तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, बदकिस्मती से हम ये भी देखते हैं, आए दिन हम उन हजरात को, उन लोगों को भी देखते हैं कि जिन्होंने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुक़द्दस, पाक, मासूम, अली खता ज़ात मौजूद होने के बावजूद, उनकी तालीमात होने के बावजूद लोगों ने अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक खुद साख्ता इमाम बना। पूछा जाए कि नमाज किस तरीके से पढ़ते हो, भला के तरीके से पढ़ते हो। भाई इस मसले में तुम क्या कहते हो? इस मसले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये है, कहते हैं बात ठीक है, नबी की बात है, मानते हैं, हदीसें मानते हैं, लेकिन हमारे इमाम की बात के मुखालिफ मान लो। ऐसे लोग कभी हम मुशाहिदा करते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम ऐसे लोगों को नसीहत करते हैं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़कर कामयाब नहीं हो सकते।
آپ جنت کو نہیں پا سکتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر صحیح معنوں میں جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بننا چاہتے ہو، تو صحیح معنوں میں سب سے بڑا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بولو تو یہ پہلی بات کہ اطاعت رسول کے ذریعے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ذوالخویصرہ یا ابو موسیٰ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کرتے ہیں کہ متى تقوم الساعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب واقع ہونے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، کہ سوال کرنے والے میرے صحابی یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ کہا لا شیء، کچھ بھی نہیں، یعنی خاص کر میں نے قیامت کے تعلق سے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بس یہ میں جانتا ہوں، یہ میری تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انت مع من احببت یوم القیامہ، میرے صحابی جاؤ، تم قیامت کے دن یا جب قیامت واقع ہوگی یا جب اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کے فیصلے کرے گا تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہیں، جو تمہیں محبوب ہے، تم قیامت کے دن یا جنت و جہنم کے فیصلے کے دن تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات نے ہم کو اتنا خوش کیا کہ ہم کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے کہ تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انس بن مالک کہتے ہیں مزید فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ مزید کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب محبت کا یہ سودا ہو رہا ہے کہ محبت کرنے والا قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، تو انس بن مالک خادم رسول جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ کے تمام کام کو انجام دیا، فوراً اپنے محبوب کو ڈکلیئر کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا کہ انا احب النبی، انس بن مالک نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، وَأَبَا بَكْرٍ، ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، وَعُمَرَ، عمر سے محبت کرتے ہیں، وَأَرْجُو، اور محبت کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، گرچہ میں ان کی طرح عمل نہیں کر سکتا لیکن ان کی محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ جنت میں رہوں گا، ان کی رفاقت حاصل۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں حاصل ہوگی۔ آج میرے بھائی دوستو، ہم بھی
اس مبارک محفل میں بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے رب العالمین کو گواہ بنا کر یہ اپنے دل سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے، اور ہم سب امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے گا، گرچہ ہم ان صحابہ کرام کی طرح عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، تیسرا وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو جنت میں حاصل کرے گا وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخبرکم باحبکم الی واقربکم الی مجلسا یوم القیامۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے صحابہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں تم کو خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ میرے محبوب ہوں گے، جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن جو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوں گے، ان کی قربت کا معاملہ قریب تر ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قربت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی ہوگی، قریب بھی ہوں گے، محبت بھی ہوگی۔ یہ بات بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ بتاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بتا دیجیے وہ کون لوگ ہیں۔ کہا بڑے چھوٹے لوگ ہیں، بڑے ادنے سے لوگ ہیں، اور ہم اور آپ بھی میرے بھائیوں دوستوں ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا، کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، جو قیامت کے دن سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق و کردار والے ہوں گے۔ اللہ، چھوٹا عمل ہے میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو اپنے معاملات سے خوش کرنا ہے، وہ اخلاق و کردار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے جن اخلاق و کردار کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کا نتیجہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول کے محبوب بھی بن جائیں گے، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ حسن اخلاق ہے، بہترین اخلاق ہے، جس کے ذریعے ہم اور آپ جنت میں قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو، رفاقت کو جنت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکافر الیتیم، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا، کل قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوگی۔ وہ اشار بالسبابہ، اپنی پہلی سبابہ انگلی سے اور وسطی درمیانی انگلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اس طریقے سے کیا، وفرج بینہما شیئا، اور تھوڑا سا اس میں فاصلہ رکھا کہ اس طریقے سے یتیم کی کفالت کرنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے ہو۔ ان کی کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان کیا۔ بالکل قریب تر ہوں گے کون؟ جو یتیموں کی پرورش کریں۔ یہ عمل بھی میرے بھائیو دوست ہمیں بتلاتا ہے کہ اگر ہم واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یتیموں کی دیکھ ریکھ میں لگ جائے۔ جو یتیم ہیں، جن کے سروں پر سہارا نہیں ہے، ان کے لیے سہارا بن جائے۔ جو یتیم بے بس ہے، ان کی بے بسی کو دور کرنے میں لگ جائے۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے بھائیو دوستو کہ تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ ابھی خبر آئی ہے جبل پور کے ایک مخلص ساتھی جو کافی دین کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے، جن کا نام نعیم خان تھا، بڑی محنت کیا کرتے تھے دین کے تعلق سے، اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ان پر ستم یہ ہوا میرے بھائیو دوستو، ایک کم عمر خاتون اور 3 بیٹیوں کو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا، یتیم ہو گئی وہ بچیاں، اور جمعیت کے ذمہ داران نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ جیسے ہو سکے ان کی مدد کیجیے۔ تو یہ ایک عمل بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ اگر انشاءاللہ ان 3 بچوں کی پرورش اگر ہم کرتے ہیں یا جیسا بھی ہم تعاون پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس تعاون کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت سی باتیں ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے صرف بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹے ان کے پاس نہیں ہیں، یا بیٹے ہیں بیٹیوں کی کثرت زیادہ ہے، ان کے بارے میں فرمایا من کان لہ جاریتین، کہ جس کی پاس 2 بچیاں ہو یا 3 ہو یا اس سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ ایک کی طرف بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ جس کے پاس بیٹیاں ہو اور وہ بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی بلوغ تک، ان کے بالغ ہونے تک ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، انا وہو یوم القیامت ہکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا، ان کی تکلیف پر صبر کرنے والا قیامت کے دن ایسا ہوگا، یعنی میں اور وہ بالکل ایسے جنت میں ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جن کو بیٹیاں ملی ہیں نا، صبر کر لے، تکلیفیں اٹھا لے، ان کو کھلائے، خوشی سے کھلائے، ان کو اپنے سروں پر بوجھ نہ سمجھے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ آپ کے سروں سے بہت بھاری بھرکم بوجھ کو ختم کرنے والی اللہ ان کی تربیت آپ کر دیجیے۔ لوگ آج بیٹیوں والوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، ایسی عورتیں جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہیں، دوسری خواتین ان کو برا بھلا کہتی ہے، تو سنیں کہ وہ ان کو نہیں بلکہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ اس عظیم عمل کو حقیر بتا رہی ہے جس عظیم نعمت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم نعمت قرار دیا۔ گویا کہ ہم نادانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کی اور باتوں کا مذاق اڑانے والے بن جائے اور دین سے ہم خارج ہو جائیں۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، کیا تم اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر۔ بہت سی عورتیں ایسی میرے بھائیوں دوستوں، اللہ معاف فرمائے، ساس ایسی ہے جو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی کثرت پر تانے دیتی ہے، وہ تانے اس بہو کو نہیں، اس کے بیٹے کو نہیں، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دی رہی ہے۔ یہ تو بات ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک آخری عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دعا کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیا مقام ہے کہ عبداللہ، اے ابن ام عبداللہ، جو مانگو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اور آپ دعا کریں اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے کہتے کہ اے فلاں تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی، تو ہماری اس دعا کی کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام میرے بھائیو دوستو وہ تھے کہ جن کے درمیان ایسی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں موجود تھی کہ جو کہہ دیتی تو اللہ رب العالمین اس پہ انکار نہیں کرتا۔ کہ عبداللہ مانگو، تم کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر
اس بات کی خوشی دینے کے لیے میرے پاس اس طریقے سے دوڑے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے کہ چلو معلوم کرتے ہیں کہ اس رات عبداللہ بن مسعود نے نبی کا مشورہ دینے کے بعد کون سی دعا کی تھی. تو کہتے عمر بن خطاب کہ اس مسابقے میں، اس کمپٹیشن میں پھر ابو بکر سے ہار گیا. دونوں صحابی حضرت ابو بکر اور عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر پوچھتے کہ عبداللہ بتاؤ کہ اس رات تم نے کیا دعا کی تھی جب تم کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مانگو تم کو عطا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن وہ دعا مانگی کہ میں اب اس دعا کو چھوڑنے والا نہیں، اس لیے کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی. اور وہ دعا اس رات جو میں نے کی تھی وہ یہ دعا تھی. کہا تھا اللہم انی اسألک نعیما لا یبید وقرۃ عین لا تنفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنۃ جنۃ الخلد. میں نے اس رات اے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس رات جو میں نے مانگا تھا وہ میری دعا یہ تھی کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے اس نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں. اے اللہ میں تجھ سے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک مانگتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی نعمت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور وہ دعا ایک اور تھی یہ ومرافقۃ النبی، اور تیسری دعا یہ تھی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو، آپ کے ساتھ کو ہمیشگی والی جنت میں اعلیٰ مقام پر میں اس کا سوال اے اللہ رب العالمین تجھ سے کرتا ہوں. جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہمیشگی والی جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، آپ کے ساتھ کا، آپ کی معیت کا سوال کرتا. تو میرے بھائیو دوستو، یہ عظیم صحابی کا عمل ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی نمازوں میں بالخصوص اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین مرنے کے بعد روز محشر ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبیوں، شہداء، صدیقین اور صالحین میں شامل فرمائے. ان کی رفاقت، ان کا ساتھ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہے، گناہوں میں لت پت ہے. اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اے اللہ جس انداز میں مانگتے ہیں ٹوٹا پھوٹا انداز ہے، اے اللہ تو ہمارے انداز کو قبول فرما. اے اللہ رب العالمین ہم جو گناہ، جو خطائیں ہم کر چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اس پر پردہ ڈال دے. اے اللہ تو اسے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغ سے دور کر دے. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو دین سے دور ہے ان کو دیندار بنا دے. جو نمازوں سے دور ہے انہیں نمازوں کا پابند بنا دے.